السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے قابل قدر قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اگلا مہینہ ذوالحجہ ہے۔ ذوالحجہ کا مطلب حج والا مہینہ، لیکن حج والے مہینے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ ہیں۔ حج والے مہینے 3 مہینے ہیں یا 2 مہینے 10 دن کم سے کم۔ شوال کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور ذوالقعدہ کا مہینہ بھی حج کا مہینہ ہے، اور ذوالحجہ پورا مہینہ یا کم سے کم 10 دن یہ حج کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں۔ تو نام اس کا حج والا مہینہ ہے کیونکہ اصل حج اور حج کے اعمال اسی مہینے میں انجام پاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حج کی تیاریاں ہوتی رہتی ہیں اور احرام باندھا جاتا ہے اور لوگ اپنے گھروں سے سفر کر کے آتے ہیں۔ تو حج کا مہینہ چاند دیکھتے ہی، عید کا چاند دیکھتے ہی حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو حج پہ جانے والے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حج کے مسائل کو سیکھیں، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور صرف سیر و سیاحت نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اخلاص کے ساتھ کرنے ہی سے اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اور جو حج پہ نہیں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سی عبادات ان کے لیے بھی رکھی ہیں، تو ان کو حج کا طریقہ اگر سیکھنا ضروری نہیں تو یہ باتیں سیکھنا چاہیے۔ وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہم عید الاضحیٰ کو بڑی عید بھی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں ایک میٹھی عید اور ایک نمکین عید، یا ایک چھوٹی عید اور ایک بڑی عید، یا ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ تو عید الاضحیٰ جو عید ہے یہ بڑی عید ہے۔ بڑی عید اس لیے نہیں کہ گوشت والی عید ہے اور گوشت زیادہ پسند ہے اس لیے بڑی عید ہے، اس وجہ سے نہیں بڑی عید ہے، واقعی میں یہ بڑی عید ہے۔ اور بڑی عید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ رمضان والے عید میں نہیں ہیں۔ رمضان والا عید کیسے منایا جاتا ہے؟ شام کو چاند دیکھا گیا اور صبح عید منا لی، اور چاند دیکھنے کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ جب رمضان کی گنتی پوری ہو جائے تو تکبیر پکارو، اللہ کی ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، چاند دیکھنے کے بعد سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ رات میں پکارتے ہیں، دن میں پکارتے ہیں، عیدگاہ جانے تک پکارتے ہیں، اور اس کے بعد میں ختم، یعنی 1 دن کا وقت ملتا ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ میں چاند دیکھا گیا، اس کے بعد میں پہلی تاریخ عید الاضحیٰ کی ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہوئی، عید پڑھ لیتے ہیں؟ نہیں۔ دوسری کو نہیں، تیسری، چوتھی، 5ویں، اس طرح سے جس دن 10ویں تاریخ آتی ہے ذوالحجہ کی، اس دن صلاۃ العید ادا کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی صلاح ادا کی جاتی ہے 10ویں تاریخ کو۔ تو چاند دیکھنے سے لے کر 10ویں تاریخ تک اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے اور تکبیر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس میں زیادہ موقع ہے، عبادت کا زیادہ موقع ہے، اللہ کی تکبیر اور اللہ کے ذکر کا اس میں وقت زیادہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ 10 کو پھر تکبیر بند کر دیا جاتا ہے۔ یوم النحر ہوا 10، اور اس کے بعد 11، 12، 13 ایام التشریق، تو 13 تاریخ کی شام تک، دن ڈوبنے تک تکبیر پکارتے رہتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی تکبیر بڑی عید میں زیادہ دنوں تک ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے بڑی عید ہونے کی ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عید الفطر میں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں عید کی، اور اس سے پہلے ایک عبادت اور کرتے ہیں، صدقۃ الفطر، غریب کو اناج دیتے ہیں، غریب کو غلہ دیتے ہیں۔
تو غلہ خرچ کرتے ہیں، مالی عبادت، مال لگتا ہے غلہ خرچ کرنے میں، اور جسمانی عبادت 2 رکعت کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس معاملے میں برابر ہے، عید الفطر میں بھی 2 رکعتیں اور عید الاضحیٰ میں بھی 2 رکعتیں، لیکن عید الاضحیٰ میں یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قربانی ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ تو اس میں غریبوں کی مدد بھی ہو گئی، مال کا خرچ کرنا بھی ہوا، اور اللہ کے لیے ایک جان قربان کرنا بھی ہوا۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو بکرا اپنے گھروں میں پالتے ہیں، ان کو اور ان کے بچوں کو کتنی انسیت ہو جاتی ہے، ذبح ہوتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے اس کی، تو ایک محبوب چیز قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو یہ ایک قربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا الگ ذبح کرنے کا الگ اجر و ثواب دیتا ہے۔ بعض لوگ اپنی نادانیوں کی بنا پہ کہتے ہیں کہ لوگ قربانی کر کے ذبح کر کے جو ہے مال برباد کرتے ہیں، یہ پیسہ غریب کو صدقے میں دے دیا جائے تو غریبوں کے کام آ جائے۔ ان کو نہیں پتہ، ان کے ہاں علم اور عقل کی کمی ہے، اس لیے کہ جس کے پاس علم ہوگا اور صحیح عقل ہوگا، صحیح علم ہوگا، اس کا علم اور اس کی عقل اسے پیدا کرنے والے رب کے حکم کے مطابق سوچنے کی روشنی دے گی۔ لیکن اگر صحیح سوچنے کے لیے اس کے پاس عقل نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کی عقل کوتاہ ہے، عقل میں کمی ہے، اس لیے وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے خلاف سوچ رہی ہے۔ اس لیے کہ جس طرح سے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی روشنی، یا دن میں سورج ہو یا رات میں کوئی اور روشنی جو اللہ نے پیدا کی ہے، تو آنکھ سے صحیح طور پہ دیکھنے کے لیے باہر کی روشنی بھی چاہیے، آنکھ اندر کی روشنی اور سورج یا دوسری روشنیاں باہر کی روشنی۔ ایسے ہی دل و دماغ سے صحیح طور پہ سوچنے کے لیے اندر کی آپ کی سمجھ، دل و دماغ، اور باہر اللہ کی اتاری ہوئی وحی، آسمانی کتابیں، آسمانی تعلیمات جو نبیوں کے ذریعے سے آئی ہیں، جب اس کی روشنی میں کوئی سوچتا ہے تو اس کا دماغ صحیح طور پر کام کرتا ہے۔ جس طرح سے آنکھ روشنی میں صحیح طور پہ کام کرتی ہے، ویسے دل و دماغ وحی کی روشنی میں صحیح طور پہ کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ قربانی ذبح کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں میں رکھا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر قوم میں عبادت کا اور ذبح اور قربانی کا طریقہ رکھا ہے، وہ اس طرح اپنی ذبح و قربانی کرتے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کی مختلف قوموں میں قربانی کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ ممکن ہے ان کی نبیوں سے جو طریقہ ملا ہو اس میں انہوں نے کچھ رد و بدل کر لیا ہو بعد میں، کیونکہ امتیں گمراہی کا شکار ہو گئیں، لیکن ہے قربانی کسی نہ کسی صورت میں قربانی کا وجود دوسری قوموں میں پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ یہ قربانی کریں اور صلاۃ بھی پڑھیں۔ صلاۃ جسمانی عبادت اور قربانی یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا، بڑی نعمت کا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا، جنت کی نہر کوثر سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے صلاۃ ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ صلاۃ اور قربانی 2 عبادتوں کا اللہ نے شکرانے کے طور پہ حکم دیا، اور پھر اس کا فائدہ بتایا، ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ تو مسلمان اگر یہ 2 چیز کی پابندی کر لیں، صلاح کی پابندی اور قربانی کی پابندی، ذبح و قربانی، اس کو جو ہے دین میں جس طرح سے اس پہ عمل کا حکم دیا گیا ہے اس کو اپنا لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ویسے آپ کی امت کے لیے بھی، کہ ہمارا دشمن بے نام و نشان ہو کے رہے گا، دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ بہرحال تو قربانی ایک عبادت ہے، اور ذوالحجہ میں جو لوگ حج کرنے جائیں گے وہ تو الحمدللہ احرام باندھنے سے، احرام میقات پر احرام باندھنے کے بعد ان کے اوپر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں، لیکن جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے ہیں ان کو اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں؟ ان کو حکم یہ دیا ہے کہ جو ذوالحجہ کا جب سے آپ نے چاند دیکھا ہے، اور جو یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں یہ بڑے قیمتی دن ہیں،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم ہے اور 10 دنوں کی قسم ہے، یا 10 راتوں کی قسم ہے، دن رات دونوں مل کر کے. عربی میں نہار کہہ کے لیل بھی مراد ہو جاتا ہے شامل اس کے ساتھ میں، اور لیل کہہ کے نہار بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، 10 دنوں کی قسم کھائی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر، ای عشر ذی الحجہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذو الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نیکی جس قدر محبوب ہے، سال کے بقیہ دنوں کی کوئی نیکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی برابری نہیں کر سکتی. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی، بقیہ دنوں میں جہاد جیسا بڑا عمل بھی ہے جس میں آدمی اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اپنا پورا مال قربان کر دیتا ہے، تو جہاد بھی ان 10 دنوں کے عمل کی برابری نہیں کر سکتا؟ ولل جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کی نیکی کی برابری نہیں کر سکتا سوائے اس آدمی کے جو اپنا جان و مال سب کچھ لے کے نکل گیا ہو اور کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹے، اس کا درجہ بڑا ہے. لیکن اگر کوئی جہاد کرے، پورا مال خرچ کر دے، لیکن جان لے کے واپس آ جائے تو ان 10 دنوں کی نیکی کی برابری نہیں کر سکتا. کسی نے اپنی جان دے دی لیکن مال بچ گیا تو بھی ان 10 دنوں کی نیکی کی برابری نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ان 10 دنوں کی نیکی اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب ہے. تو یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں. جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا خیر رکھا ہے، لیکن جو حج پہ نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے یہ 10 قیمتی دن موجود ہیں جس میں وہ اللہ کا ذکر کریں، اور جو بھی عبادات عام دنوں میں ہیں ان دنوں میں بھی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جو ان 10 دنوں کے اندر نہ پائی جاتی، ساری عبادتیں اکٹھا ہیں. اللہ پر ایمان کی عبادت، ایمان کی طرف دعوت کی عبادت، ایمان کے بعد عمل صالح میں جتنے اعمال صالحہ آپ کے پاس ہیں، صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور انہی کے جنس سے جو نوافل ہیں، اور قربانی اور حج صرف انہی دنوں میں ہے، باقی میں نہیں ہے. تو ساری عبادتیں اس میں موجود ہیں ان 10 دنوں کے اندر، اور یہ عبادتیں خود بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے ان عبادتوں میں مدد بھی کر سکتے ہیں. یعنی آدمی خود بھی قربانی کرے اور دوسرے کی قربانی میں اس کا معاون اور مددگار ہو. آدمی خود حج کرے، دوسرے کے حج میں حاجی کا معاون اور مددگار ہو. آدمی خود بھی غریبوں پر صدقہ و خیرات کرے، غریبوں کے کام آئے، اور دوسروں کو بھی غریبوں کے کام آنے پر ابھارے اور آمادہ کرے. تو اس طرح سے خیر کے راستے ان 10 دنوں میں بہت سے کھلے ہوئے ہیں. تو یہ 10 دن جو مل رہے ہیں بڑے قیمتی دن ہیں. بات یہاں سے چلی تھی کہ ان 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی بنایا ہے، اور یہ عید ان 10 دنوں کی وجہ سے بڑی عید ہے، کیونکہ اس میں نیکیوں کا موقع زیادہ ہے، اللہ کا ذکر اس میں زیادہ ہے، اور اس میں عبادتیں بھی زیادہ ہیں. اور کسی چیز کی فضیلت کیوں ہوتی ہے؟ اس میں عبادتوں کی بنیاد پر. کسی کا مقام کیوں ہوتی؟ مکہ کا درجہ بڑا ہے مدینہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ میں عمل کا ثواب مدینہ کے مقابلے میں زیادہ ہے. مکہ میں 1 صلاۃ ادا کرتے ہیں تو 1 لاکھ، بقیہ مسجدوں میں 1 لاکھ صلاۃ کے برابر ہے، اور مدینہ میں 1 صلاۃ ادا کرتے ہیں تو بقیہ مسجدوں میں 1000 صلاۃ کے برابر ہے. تو مکہ کی صلاۃ زیادہ فضیلت والی ہے، اس لیے مکہ کا درجہ بڑا ہے، مقام بڑا ہے. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ 10 دن اور بڑی عید والے دن ہیں، بہت قیمتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت بڑا مقام بنایا ہے. یہ ہمیں خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بڑی عید اسے کہا جاتا ہے تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اور اس کی وہ خصوصیات اس کے اندر ہیں، وہ کمالات اس کے اندر ہیں، وہ خوبیاں اس کے اندر ہیں جن کی بنیاد پر یہ بڑی عید کہلائے جانے کے مستحق ہے. تو ان 10 دنوں میں بہت ساری نیکیاں بتائی گئیں کہ اچھا
साथ साथ में कुर्बानी की नेकी जो इन 10 दिनों के अंदर ही है, अगर कोई शख्स कुर्बानी का इरादा रखता है तो उसके ऊपर एक पाबंदी चांद देखते ही और हो जाती है। चांद देखा तो चांद देखने के बाद से वो ये पाबंदी करे। हज वाले जब इहराम बांध लें तो वो पाबंदी करें, और अगर कोई शख्स कुर्बानी कर रहा है, कुर्बानी करने का उसका इरादा है, बाज़ रिवायात के मुताबिक उसके पास कुर्बानी का जानवर मौजूद है, इरादा होता है तो या तो आदमी पाले रहता है या तो आदमी खरीदता है, दोनों सूरत हो सकती है। तो उमूमी हदीस को लेते हुए कुर्बानी का अगर इरादा है, अगरचे जानवर मौजूद ना हो, तो वो अपने नाखून ना काटे, अपने बाल ना काटे और अपना चमड़ा ना काटे। चांद देखने के बाद, जुल्हिज्जा का चांद देखने के बाद नाखून ना काटे। एक इंसान के पास कितने नाखून होते हैं? 10 और 20, 20 नाखून होते हैं, 20। और अपने बाल ना काटे। कहाँ कहाँ के बाल काट सकता है? मोछ ना काटे, दाढ़ी तो कभी नहीं काटना है, हमेशा बढ़ाना है। सर के बाल ना काटे, बगल के बाल जो आम दिनों में जिसके काटने का हुक्म दिया गया है, उखाड़ने का हुक्म दिया गया है, सफाई का हुक्म दिया गया है, उसको भी ना काटे। नाक के नीचे के बाल जो साफ करने का हुक्म दिया गया है, सुनने फितरत में से है, उसको भी ना काटे। तो बाल ना काटे और नाखून ना काटे, और तीसरी चीज चमड़ा ना काटे। हदीस में फला या खुजन मिन शार ही, बाल हो गया, वला अजफार ही और नाखून, वला अबशार ही, अबशार ही, बशरा कहते हैं चमड़े को, और चमड़ा ना काटे। कौन सा चमड़ा इस दिनों में काट सकता है आदमी? आमतौर पे होता क्या है, हाथ या नाखून के किनारे कोई चमड़ा निकला रहता है, नोच देते हैं इसे ना, ये गलती कर सकते हैं लोग। तो ये चमड़ा तोड़ सकते हैं। पैर में निकला रहता है तो उसको नोच देते हैं, या कहीं ऑपरेशन करवाने का जरूरत हुआ तो ऑपरेशन के लिए काटते हैं, या होंठ में निकला रहता है तो पकड़ के नोच देते हैं। तो इन 10 दिनों के अंदर आप इससे भी बचें अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं। तो ये एक हुक्म है जो कुर्बानी कर रहा है। अगर कोई कुर्बानी नहीं कर रहा है तो सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत के मुताबिक, जिसको अहले इल्म ने हसन या सही करार दिया है, कि अगर कोई आदमी कुर्बानी नहीं कर रहा है, वो आदमी सलाते ईद पढ़ने के बाद अपने नाखून और बाल काट लेता है तो उसको भी कुर्बानी का सवाब मिलेगा। और जो कुर्बानी कर रहा है वो कुर्बानी करने के बाद ही अपने नाखून और बाल काटे। और यहाँ रहने वालों के लिए मसला ये भी साथ आता है कि हमारी कुर्बानी यहाँ नहीं हो रही है, हमारे अपने देश में हो रही है, अपने मुल्क में हो रही है, तो हम यहाँ ईद पढ़ लेते हैं लेकिन हमारी कुर्बानी नहीं हुई रहती, तो क्या ईद पढ़ने के बाद ही काटने या कुर्बानी करने के बाद काटें? तो काटना कब चाहिए? कुर्बानी हो जाने के बाद। अगर कहीं और हो रहा हो और इत्तला पाने का, मिलने का जरिया मौजूद है, तो फिर इत्तला पा करके अपनी कुर्बानी हो जाने के बाद ही नाखून और बाल काटना चाहिए। तो ये हो गया एक मसला, समझिए जुल्हिज्जा का। एक मसला हुआ कि कई मसाइल हो गए, कई मसाइल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बड़ा मसला, मोटा मसला तो याद रखना चाहिए कि ये 10 दिन बहुत अहम और कीमती है और इसमें बहुत सारे अमाल का हमें हुक्म दिया गया है। चांद की दुआ, चांद देख करके एक दुआ पढ़ना है, और मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों को तो जरूर याद होगी इंशाअल्लाह चांद की दुआ। इसमें लगाया जाए, आप लोगों की तरफ करके तरफ में भी सेट करें कि इधर की तरफ हो जाए, और कोई चांद की दुआ सुनाए। कौन दुआ सुनाएगा? आप लोगों को जब तक ये तैयार कर रहे हैं तब तक आप लोगों को मौका है कि दोहरा लें। चांद देखने की दुआ क्या है? जिस रात को पहली चांद जो है, पहली तारीख होती है, उस रात दुआ पढ़ सकते हैं। उस दिन आपको चांद नजर नहीं आया, दूसरी तारीख हो गई, चांद की खबर मिली, नजर नहीं आया, देखा नहीं, तो दूसरी तारीख को चांद देख के पढ़ सकते हैं और तीसरी को भी पढ़ सकते हैं। उलमा ने कहा तीनों दिन को हिलाल कहा जाता है, शुरू की 2-3 रातों के चांद को हिलाल कहा जाता है। इसलिए वो नीचे कंप्यूटर बना होगा, उसको आप दबाएंगे ऐसा, या कैमरा टाइप नीचे बना होगा, उसको दबाएंगे तो उधर की तरफ आ गया। नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। हाँ, निकाल के ये जब आप इस पे हाथ रखते हैं, क्यों नहीं आ रहा है? हैंग है क्या है?
یہ نیچے دیکھیے، یہاں پر یہ نیچے جو ہے کمپیوٹر ٹائپ بنا ہوا نا، اس پہ جب انگلی لگائیں گے تو نکالنا پڑے گا میرے خیال سے۔ یہ دیکھیے یہاں پر جو لگا ہوا ہے یہ ہاں اس پہ لگائیں گے، اب یہ سامنے آ گیا، جی اب یہ اس طرح سے ہو جائے گا، پھر اس میں سیٹ کر دیں جی۔ کون چاند دیکھنے کی دعا سنا رہے ہیں؟ ان کو قریب کر دیں تو سنا رہے ہیں محمد بھائی آپ؟ ہاں میں ایک بار سنا دیتا ہوں، اس کے بعد یاد آ جائے گا، ہے نا؟ ہاں اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ ہے چاند کی دعا، اب تو سنا ہی سکتے ہیں۔ چلیے الحمدللہ، تو یہ دعا ایک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تو نے چاند نکالا ہے، اور چاند نکلتے ہی ایک نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ جو نیا، اس میں سنا دیجیے۔ ہاں اس میں آ رہا ہوگا انشاءاللہ، سنا گیا ہوگا۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے اسے امن والا مہینہ بنا، ایمان والا مہینہ بنا، سلامتی والا مہینہ بنا، اسلام والا مہینہ بنا۔ اور اے چاند تو جان لے کہ تیرا رب، تیرا مالک اور میرا مالک بھی اللہ ہے، تو بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو آسمان کے اوپر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجھے کسی اور نے پیدا کیا یا تو پوجا کیے جانے کے لائق ہے، نا، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور میں تیری عبادت نہیں کرنے والا ہوں، میں اپنے اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں جو تیرا بھی خالق ہے۔ تو توحید کو ہم یاد کرتے ہیں، توحید اساس ہے ہر جگہ۔ حج کرنے جاتے ہیں تو سب کلمہ توحید ہی تو پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بار بار لا شریک لک، لا شریک، اے اللہ تیرا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے، تیرے لیے میں حاضر ہوں، بادشاہت تیرے لیے ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ، ساری تعریفیں، ہر طرح کی ستائش تیرے لیے، ہر طرح کی نعمتیں تیری طرف سے ہیں، کوئی اور نعمتوں کا دینے والا۔ تو بہرحال یہ چاند کی دعا ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، یا بالامن والایمان، دونوں درست ہے، بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یہ چاند کی دعا ہے۔ تو چاند دیکھ کر کے دعا پڑھیں، اس کے بعد سے پھر تکبیر زیادہ سے زیادہ پکاریں۔ تکبیر کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ انشاءاللہ ضرور آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ تکبیر کے دو صیغے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں درست ہے، ایک کم زیادہ ہے، ایک کم زیادہ ہونے کی وجہ سے فرق پڑا، ایک اہم بات کا فرق پڑا۔ نقطہ یاد آیا کسی کو؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس نقطے کو ذکر کیا ہے، وطر کا نقطہ یاد آ گیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ وطر یعنی جس میں جوڑ نہ ہو، ایک جوڑ ہوتا ہے، ایک بے جوڑ، ایک وطر ہے اور دو جوڑ ہو گیا، تین وطر، چار جوڑ ہو گیا اور پانچ وطر، تو اللہ تعالیٰ وطر کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو تکبیر وطر ہو گیا 3 بار، اس کے بعد لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ ہے، وطر ہو گیا، اس کے بعد اللہ اکبر 2 ہو گیا، تو تکبیر کتنے ہو گئے؟ 5، 3 پہلے تھا، 2 ابھی، 5 بار تکبیر ہو رہی ہے، وطر ہو گیا۔ اور ایک بار لا الہ الا اللہ کہے تھے، آخر میں وللہ الحمد ایک مرتبہ، تو لا الہ الا اللہ بھی ایک مرتبہ، وہ بھی وطر ہے، وللہ الحمد بھی ایک مرتبہ، وہ بھی وطر ہے، اور 5 تکبیر، ایک لا الہ الا اللہ 6 اور ایک حمد 7، پورا ملا کے 7 ہوا، وہ بھی وطر ہے۔ تو اس طرح سے ہر اعتبار سے وطر ہو جاتا ہے، تو یہ کلمہ زیادہ راجح ہے، یعنی شروع میں 3 تکبیر پڑھنا انشاءاللہ 2 تکبیر کے مقابلے میں زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے، اگر ساتھ میں آدمی کی نیت ہو کہ میں وطر کی وجہ سے اختیار کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وطر پسند ہے۔ تو یہ نقطہ بھی اہل علم نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ تکبیر کے اور بھی صیغے ہیں، اللہ اکبر
अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वासीला, ये सारे सीगे मौजूद हैं। कोई किसी तरह से भी आदमी अल्लाह की तकबीर पुकारे, अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करे, और अल्लाह की बड़ाई का ऐलान कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी बात है, और अल्लाह का नाम लेने से शैतान को और शैतान के चाहने वालों को जो तकलीफ होती है और किसी से नहीं होती। बहुत सारे लोगों की आदत क्या होती है, बार बार शैतान का जिक्र करते हैं, उसे लानत करते हैं, मलामत करते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुखालिफ तरीका बताया। किसी को ठोकर लगी साहबा में से, तो ठोकर लगते हुए उन्होंने कहा तइसा शैतान, शैतान हिलाक हो, बर्बाद हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया, कुल बिस्मिल्लाह, शैतान का नाम जिक्र करने के बजाय कहो अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह। ठोकर लगे तो क्या कहना चाहिए, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ जगह मैंने बाज़ लोगों को देखा, हैरत हुई, यानी इस हदीस पे अमल की आदत बनी हुई। ठोकर मुझे लगी, बिस्मिल्लाह कह के उन्होंने याद दिलाया। एक आध जगह मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे ठोकर लगी और बिस्मिल्लाह कह के उन्होंने याद दिलाया, और मुझे फ़ौरन वो हदीस याद आई कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हदीस पे अमल करने वाले हैं, हदीस को जानते हैं, सुनते हैं, अमल करते हैं। तो ठोकर लगे तो बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप ठोकर लगती हो और आप शैतान को बुरा भला कहते हो, तो शैतान फूल के बड़ा हो जाता है कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कोई अहमियत है। लेकिन जब आप उसको दरकिनार कर देते हैं कि तेरी क्या अहमियत है, मैं तेरा नाम नहीं लेता, तो इस लायक नहीं है कि तेरा नाम लिया जाए, मैं अपने रब का नाम लेता हूँ, बिस्मिल्लाह, तो शैतान छोटा हो जाता है। हत्ता कअन्नहु ज़ुबाब, जैसे मक्खी हो जाए, मक्खी की तरह हकीर और जलील हो जाता है, जिसको आदमी बार बार भगाता है। भले लौट लौट के आए, लेकिन जितना लौट के आए आदमी भगाता रहता है, कभी करीब नहीं आने देता। तो मक्खी की तरह हकीर हो जाता है शैतान बिस्मिल्लाह कहने से। तो बहरहाल मैं कह रहा था कि अल्लाह का जिक्र करने के ये दिन हैं, और जिक्र एक है जिक्र लिसानी, जो ज़बान से आप जिक्र करते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये सब जिक्र लिसानी है। रब्बिग़फिरली व तुब अलैहि, जितनी भी दुआएं हैं ज़बान से, और दिल भी शामिल हो जाए माने को समझ कर, तो जिक्र क़ल्बी भी हो गया, दिल और ज़बान दोनों शामिल हो गया। और एक जिक्र अमल है जो उससे बड़ा है, हर मौके पर आपको अल्लाह का हुक्म याद आए, तो ये जिक्र अमल है। आदमी के पास माल जमा हो गया, उसका हिसाब करके ज़कात निकालता है तो अल्लाह का जिक्र करता है। अजान सुन के आदमी सलात अदा करता है तो अल्लाह का जिक्र करता है। आदमी हज की ताकत उसके अंदर हो गई, तंदुरुस्त है और माल है उसके पास में, और वो हज के लिए तैयारियां करता है और कोशिश करता है और हज के लिए निकलता है, तो वो अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह को याद करना यानी अल्लाह के हुक्मों को याद करना। कोई हराम चीज देख करके रुक जाता है अल्लाह के डर से, ये अल्लाह का जिक्र है। कोई हलाल चीज देख करके उसे अपनाता है कि अल्लाह ने इसे मेरे लिए हलाल किया है, ये अल्लाह का जिक्र है। तो अल्लाह का जिक्र, मुख्तलिफ सूरतें हैं अल्लाह के जिक्र की, खाली जबान से कहना ही जिक्र नहीं है। आप सब जिस मजलिस में हैं, कौन सी मजलिस है, मजलिस जिक्र है, ये मजलिस जिक्र है। इसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा है, क्योंकि अल्लाह के दीन का बयान हो रहा है, अल्लाह के कलाम कुरान पाक का बयान हो रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का बयान हो रहा है, तो ये जिक्र की मजलिस है, ये जिक्र की मजलिस। तो ये सारी चीज़ें जिक्र में शामिल हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही जिक्र के उतारने वाले हैं और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। उस जिक्र में कुरान पाक भी शामिल है और पूरी शरीयत, पूरा दीन शामिल है। तो बहरहाल बात ये चल रही थी कि जो अगले 10 दिन आने वाले हैं, इनके मसाइल हमें सीखना चाहिए, जिनमें एक मसला हो गया, शुरू के 10 दिन बहुत कीमती हैं, जिसमें नेकी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। उन नेकियों में से एक नेकी है कुर्बानी, जो कि इबादत है, और हर इबादत के कबूल होने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। ये बार बार हम लोग याद करते हैं ना, ईमान के बाद, ईमान के बगैर कोई इबादत कबूल नहीं है। ईमान के बाद 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक ये कि वो इबादत हम खालिस अल्लाह के लिए करें, और दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करें। कुर्बानी के बारे में तो अल्लाह ने ख़ास ताकीद फरमाई, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर,
کہتے ہیں صلاۃ بھی پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی کیجیے کس کے لیے؟ اپنے رب ہی کے لیے. تو صلاۃ اور قربانی دونوں رب ہی کے لیے. اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں کہلوایا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. تو اس میں ان صلاتی میری صلاۃ ونسکی اور میری قربانی ومحیای ومماتی اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین صرف اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہ اخلاص کا اعلان ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے تعلق سے اور بھی بتایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی قربانی کا خون پہنچتا ہے، لیکن تمہارے دلوں میں جو اللہ کا تقوی ہے، جو اللہ کی پرہیزگاری ہے، جو اللہ کا ڈر ہے، جو اللہ کی جنت پانے کی لالچ ہے، جو اللہ کے جہنم سے دوری کا جذبہ ہے، یہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے. تو دل کے اعمال اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے پاس تقوی پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دل کو درست کرنے. آج کتنے لوگ ہیں جو لاکھوں کی قربانی کرتے ہوں گے لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے، پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ کے سے ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ناموری کے لیے، چرچے کے لیے، دکھاوے کے لیے اور کوئی دنیاوی شہرت اور ناموری کا مقصد ہو سکتا ہے. اور یہ سارے مقاصد اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ قبول نہیں کرے گا. تو پہلی چیز ہے کہ قربانی ہو اخلاص کے ساتھ ہو. اخلاص اہم ہے قربانی میں اور ہر عبادت میں. اور دوسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونے میں پھر ہمیں قربانی کی شرطیں یاد رکھنا چاہیے کہ کیا کیا چیز ہو تو قربانی قبول ہوگی، نہیں تو قبول نہیں ہوگی. قربانی کو اسی وقت کرنا جس وقت کرنے کی اجازت دی گئی ہے. یہ نہیں کہ آج چاند دیکھا کل قربانی کر لیا، ہے نا، گوشت کھانے کی جلدی ہے، ابھی صلاح ہوئی نہیں پہلے ہی ذبح کر لیا صبح ہی، ابھی صلاۃ عید پڑھی نہیں گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اول ما نبدا فی یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا. سب سے پہلا کام عید الاضحیٰ کے دن یہ کریں گے کہ جا کے 2 رکعتیں ادا کریں گے. عید کی 2 رکعتیں، 2 گانا جس کو کہتے ہیں، عید کی 2 رکعتیں ادا کریں گے. پھر عیدگاہ سے واپس ہو کے قربانی ذبح کریں گے. جس شخص نے ایسا کیا تو وہ ٹھیک ٹھیک ہماری سنت کے مطابق چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کیا وہ ٹھیک ہماری سنت پہ چل رہا ہے، اور جس نے ایسا نہیں کیا، جس نے پہلے ہی ذبح کر لیا فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، تو وہ خالی گوشت ہے جس کو اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا. قربانی کا ثواب ملنے والا نہیں ہے. قربانی کا ثواب اس کو ملے گا جو عید کے بعد قربانی کرے گا. تو عید کی قربانی اپنے وقت پر ہو تب وہ قربانی قبول ہوگی. ایک چیز، قربانی اس چیز کی ہو جس چیز کی قربانی اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے. کوئی بھی حلال جانور پکڑ کے ذبح کر دیں، خرگوش ذبح کر دیں، قربانی ہو جائے گی؟ خرگوش کی قربانی نہیں ہوگی. ہرن کی قربانی نہیں ہوگی. حلال ہے نا ہرن، خرگوش بھی حلال ہے لیکن نہیں ہوگی. مرغی کی قربانی، مرغا کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ حلال تو ہے لیکن قربانی کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ بہیمۃ الانعام ہونا چاہیے. لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. اللہ تعالیٰ نے جو مویشی، بہیمۃ الانعام، جو چوپائے مقرر کیے ہیں، جو عطا کیے ہیں، اس میں قربان کریں، اس پر اللہ کا نام لیں. تو ان میں سے کیا کیا بتایا گیا؟ 4 ہیں کہ 3 ہیں؟ 3 کہہ کے 4 بھی کر سکتے ہیں اسی کو، اور 4 الگ الگ واضح طور پر. ایک تو ابل ہے. ابل اونٹ کے جتنی صورتیں سب آ جائیں گی. اونٹ ہے، اونٹنی ہے، نر مادہ سب اس کے اندر داخل ہے، حاشی اور کیا کیا نام سے جو جان. تو اونٹ میں اونٹ کی ساری صورتیں آ گئیں. دوسرا بقر ہے. بقر کے جن سے جو بھی ہیں سب آ جائیں گے. بقر جس کو کہا جاتا ہے، بیل کو، گائے کو، اگر بھینس کو بھی بعض لوگ کہتے ہیں بقر ہی میں آتا ہے، تو سب اس میں آ گیا. اس کے بعد میں تیسرا ہے ذان یا غنم.
غنم کہہ کر کے اس کے اندر دو شامل کر لیں گے، ذان اور ماعز، بھیڑ اور بکری، غنم دونوں کو کہتے ہیں، عربی میں غنم دونوں کو کہتے ہیں۔ تو خالی کوئی کہے ابل، بقر، غنم تین تو ٹھیک ہے، کیونکہ غنم میں ذان اور ماعز، خروف یعنی اون والا، اور بکری ماعز یعنی بال والا جانور، چھوٹا جانور، اور اون والا چھوٹا جانور، دونوں کو عربی میں غنم کہا جاتا ہے، تو اس لیے دونوں شامل ہو جائیں گے غنم میں۔ تو تین اگر کوئی کہے تو تین ٹھیک ہے، ابل، بقر، غنم، یہی ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی غنم کے بدلے کہے الذان والماعز، یعنی بھیڑ اور بکری، اون والا اور بالوں والا، یہ دونوں چھوٹے جانور، تو اس طرح 4 جانوروں کا ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی حلال جانور کا چاہے جتنا مہنگا ہو قربانی کیا جائے تو قبول نہیں ہے، کیونکہ پیسے کا حساب نہیں کرنا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ زکوٰۃ الفطر میں پیسے کا حساب کرتے ہیں، ان کو اسی سے سمجھایا جائے، قربانی کا مثال دے کہ بھائی پیسے کا حساب نہیں کرنا ہے، آپ غلہ دے دو، 4 چلو بھر کے غلہ دے دو، کوئی بھی غلہ اناج دے دو، ہو گیا فطرہ، پیسہ نہیں دیکھنا ہے، چاہے یہاں رہتے ہو چاہے وہاں رہتے ہو۔ انڈیا میں ذبح کرو، یہاں ذبح کرو، ثواب میں فرق ہوگا کہ انڈیا میں بکرا سستا ہے، یہاں بکرا مہنگا ہے، تو مہنگا کی وجہ سے ثواب زیادہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی آپ صدقہ فطر وہاں ادا کرو، یہاں ادا کرو، ایک ہی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں وہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہی میں فطرہ دیا تھا، ان سے کہیں قربانی بھی مدینہ ہی میں کیا تھا اللہ کے نبی، تو آپ بھی اپنے شہری میں قربانی کریں، تو اس کو کہتے ہیں جائز ہے، تو اسی طرح فطرہ بھی جائز ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ قربانی میں پیسہ نہیں دیکھنا ہے، آپ کے دل کا اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلی چیز انہی دنوں میں ذبح کریں، دنوں راتوں سب، رات میں بھی ذبح کرنا جائز ہے، انہی دنوں میں، انہی ایام میں، انہی اوقات میں ذبح کریں جب ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انہی چیزوں کو ذبح کریں جن کے لیے اجازت دی گئی ہے، جن کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیزیں، یہ جانور جتنے اچھے ہوں گے، جتنے خوبصورت ہوں گے، جتنے تندرست ہوں گے، جتنے قیمتی ہوں گے، اتنا زیادہ باعث ثواب ہے۔ لیکن اگر تھوڑا کم ہو کوئی بات نہیں، لیکن عیب سے خالی ہو۔ 4 عیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسے انگلیاں اٹھا کر کے صحابہ کو سمجھا کے بتایا، 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 چیزیں قربانی میں جائز نہیں ہیں، 4 طرح کے جانور قربانی میں جائز نہیں۔ میرے خیال سے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے کی جائے، کیونکہ ابھی 2 ہفتے انشاءاللہ ہم کو اور ملیں گے قربانی کے مسائل کے لیے، تو انشاءاللہ باقی مسائل ہم اگلے ہفتے میں رکھیں گے، اگلے ہفتے اور اس کے بعد والے ہفتے میں رکھتے ہیں، اور ابھی کچھ سوال اور جواب اور کچھ اعلانات اور کچھ مشورے وغیرہ کر لیا جائے، اس وقت کا مفید استعمال کر لیا جائے۔